السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 10th سبجیکٹ اردو ٹاپک کتا خواجہ الطاف حسین حالی کا نوکروں پر موضوع ہے اس کا نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفرین پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دوچار نسنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بال ابرو پہ چین تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار زہر کے پیتا تھا گونٹھ آخر بجائے انگبین الطاف حسین حالی صاحب اس قطعے میں مالک اور نوکر کا ایک ایسا قصہ بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اچھا سبق ملتا ہے ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کی رعایت تھی کہیں ان اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایک مالک تھا جو نوکروں پر ظلم کرتا تھا بات بات پر ان کو سزا دیتا تھا وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی اور لحاظ نہیں کرتا تھا بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف یہاں سخت گیر ہے سخت گیر کا معنی ہے ظلم کرنا بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف حکام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں مالک اپنے نوکروں کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا اگر ان کی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ ان کو معاف نہیں کرتا تھا اور انہیں ان کی سزا دیتا تھا ہر وقت انہیں کام میں مصروف رکھتا تھا کبھی بھی کام سے ان کو فرصت نہیں ملتی تھی ذکر حسن خدمت پہ اضافہ یا صلہ تو درکنار ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفرین فرماتے ہیں کہ نوکروں کی بے لوث خدمت کے باوجود بھی وہ انہیں کبھی بھی انعام یا شاباش نہیں دیتا تھا اور ان کے اچھے کاموں کا ذکر کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا یعنی کبھی ان کو شاباش نہیں آخری معنی ہے شاباش پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دوچار نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بال ابرو پہ چین فرماتے ہیں جب وہ نوکر مالک کے سامنے آتے تو مالک کے نتنے پھولے ہوئے منہ چڑھے مطلب اس کا کہنے کا مطلب ہے شرارت کے وقت جو انسان کے منہ پہ جو یہ نشانیات آتے ہیں انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان جب شرارت غصے میں ہوتا ہے تو ایسے نشانات اس کے منہ پہ آتے ہیں اس لیے شاعر فرماتے ہیں جب وہ نوکر کے مالک کے سامنے آتے تو مالک کے نتنے پھولے ہوئے منہ چڑھا اور ماتھے پر شکنی ماتھے پر بال مہینے ماتھے پر شکنی دیکھتے گویا ان کا مالک کبھی بھی ان سے خوشی سے یا سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا تھا تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح ہے فتح کا جمع آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین مانے امانت دار خائن مانے ہے خیانت کرنے والے فرماتے ہیں کہ نوکروں کی کم قلیل تنخواہ تھی کم قلیل تنخواہ کے علاوہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مراد نہیں دی جاتی تھی وہ جب کبھی اپنی ضروریات ظاہر کرتے تو مالک انہیں کچھ دینے کے بجائے کیا کرتا تھا وہ ان کو ڈانٹتا تھا جو نوکر ایماندار بھی ہوتے تھے وہ بھی مالک سے بدظن ہو کر بد دیانت ہو جاتے تھے اس کے برتاؤ سے رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین یہاں شرائط نامہ جس کو اچھے سنا انگلش پہ بانڈ لکھت
उसी को शरायत नामा रहता था। एक शरायत नामा हर नौकर के पास, फर्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे तईन। फरमाते हैं कि हर एक नौकर के पास क्या होता था? शरायत नामा, जिस पर लिखा था कि नौकरों के फराइज, यानी जिस पर नौकरों के फराइज दर्ज होते थे कि नौकरों के क्या क्या फराइज, उनको क्या कौन कौन सा काम करना है, और काम की शराइत भी लिखी होती थी। ये भी लिखा होता था कि कौन कौन सा काम करना है, कि अगर माकूल ढंग से काम किया जाए। ये भी लिखा था कि अगर आप माकूल ढंग से अच्छे तरीके से काम करें तो तनख्वाह मिलेगी, और वरना कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये था उनका मुस्लिम पांड है वहाँ पन नौकरन लिखित। घर रियायत का कभी होता था कोई खस्तगार, जहर के पीता था घूंट आखिर बजाए अंगबीन। घर रियायत छूट, रियायत माने है छूट, का कभी होता था कोई खस्तगार, खस्तगार माने है कोई चाहने वाला, जहर के पीता था घूंट आखिर बजाए अंगबीन, अंगबीन माने है शहद। फरमाते हैं कि जब कोई नौकर किसी किस्म की रियायत या नरमी मांगता तो मालिक क्या करता? मालिक आराम से बात करने के बजाय गुस्सा हो जाता था, वो उनको गुस्सा करता था। तो इस तरह नौकर रियायत पाने के बजाय जहर के घूंट पी लेता था, यानी उनको ये अच्छी तरह से बात कभी नहीं करता था। जब भी बात करता था गुस्से में करता था। तो वही है उनके लिए जहर का घूंट, शहद के बजाय वो पीते थे जहर का घूंट। बाकी मैं आपको उसका दूसरा हिस्सा कल पढ़ाऊंगी। बाकी वसलाम।